ابو ماما باہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے، آپ نے میں ابو ماما کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کیا کہ اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں۔ آپ اے ابو ماما کیا ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں؟ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی سونا تم پر قرض ہو، یمن کے پہاڑ کے برابر سونا یہ تمہارے اوپر قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی سے ادا کرا دے۔ عرض کیا ضرور فرمائیے۔ آپ نے ان کو قرض سے نجات کی دعا سکھلائی مسجد میں۔ اس دعا کی قبولیت کے مستحق اور اس دعا کے دیے جانے کے مستحق صرف اس لیے ہوئے کہ قرض کی تنگی کو لے کر اللہ کے گھر میں آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس شخص کا جو مسئلہ متعلق ہوتا ہے وہ اس مسئلے سے متعلق آدمی کے پاس جاتا ہے، مقدمہ ہے وکیل کے پاس، بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس، فلاں چیز جوتا ٹوٹ گیا ہے موچی کے پاس، ساری ضروریات مسجد سے باہر کے نقشوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر تو یقین کرتا کہ میری ساری ضروریات کا حل صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کسی بھی سبب کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے کبھی خیال آیا کہ چلو مسجد ہوتے ہوئے چلیں، پہلے اللہ سے کہہ دیں، پہلے اللہ سے کہیں؟ کبھی خیال آیا؟ اگر وکیل صاحب نے یہ کہا کہ میں عصر کی نماز میں ملوں گا تو خدا کی قسم یہ عصر کی نماز کے لیے مسجد میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس کا وکیل مسجد میں ہے۔ یہ مسجد میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ وکیل خود اللہ کی ذات ہے۔ یہ وکیل میں آپ سے یقین طور پر کہہ رہا ہوں کہ بھئی ملاقات کہاں ہوگی وکیل صاحب کہ میں عصر وہاں پڑھوں گا تم وہاں آ جانا، بس ملاقات ہوگی۔ یہ مسجد میں اللہ کو وکیل بنا کر نہیں آیا ہے، یہ مسجد میں اس وکیل کو وکیل بنا کر آیا ہے جو خود اپنی ضروریات میں اللہ کا محتاج ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری پریشانیوں کا اصل سبب یہ ہے کہ مسجد اور اعمال مسجد سے مسائل کا حل کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا کہ خدا کے واسطے اپنے ہر گشت کو، ہفتہ واری ہو یہ 2.5 گھنٹے کی روزانہ کی محنت ہو، مقامی گشت ہو یا بیرونی گشت ہو، ہر گشت کے ذریعے سے ایک ایک امتی کو اعمال مسجد سے متعلق کرو تاکہ معلوم ہو کہ باہر کے جتنے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان سارے نقشوں کا دلوں سے یقین نکالنا اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دل میں بٹھانا، یہ ہمارے ایمان والوں کو مسجد میں جمع کرنے کی غرض ہے۔ اگر اس طرح لاؤ گے ایمان کی طرف تو پھر اعمال سے کاملوں کا یقین دل میں آئے گا، کیونکہ وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین آئے گا تو اس کے احکام کی طرف یقین آئے گا، اور اللہ کی ذات پر یقین نہیں آئے گا تو اس کے احکام کی طرف بھی یقین نہ آئے گا۔ ڈاکٹر کی طرف یقین ہے اس لیے اس کی دوا پر یقین ہے، جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا تو اس کے احکام کی طرف یقین جائے گا۔ یقین ڈاکٹر سے ہے اس لیے اس کی دوا کی طرف جا رہا ہے، اگر یقین اللہ کی ذات سے کرے گا تو اس کے احکام کی طرف جائے گا۔ اس طرح میرے بزرگوں دوستو عزیزو، اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت کے ذریعے امت کو اعمال کی طرف لاؤ اسباب کے مقابلے میں۔ سب سے پہلے یقین پیدا کرو اپنے اور ساری دنیا بسنے والے مسلمانوں میں کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں نماز دی گئی ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے ہمیں نماز دی گئی ہے۔ یہ نماز اس طرح یقینی سبب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سبب شریک نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ نماز بھی ہے دکان بھی ہے تب تو نماز، کیونکہ یقین تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے، یقین تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے، یقین تقسیم نہیں ہوگا۔ نماز، اللہ مجھے نماز سے ہی کامیاب کریں گے سبب کے بغیر۔ اگر یہ کہتا ہے پہلے نماز پھر سبب تو خدا کی قسم مر جائے گا نماز پڑھتے پڑھتے، کامیابی نظر نہ آئے گی۔
اگر یہ کہتا ہے عمل بھی ہے اور سبب بھی ہے، یقین میں اگر دونوں کو جمع کرتا ہے تو اللہ کی